ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. نعرہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. نعرہ اللہ اکبر. بالکل ایسا ہی تحمل کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور ہم بہت ساری آوازیں پاکستان سے اٹھ رہی تھی، بہت سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کب حملہ کریں گے، ہم کب حملہ کریں گے. لیکن وہی بات ہے، دیکھیں ہم بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں، عوام بعض اوقات جذباتی ہو جاتی ہے. جو فیصلے ملٹری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے کرنے ہیں، انہیں پتہ ہے نا کہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ کیلکولیٹڈ رسپانس لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ایکشن لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. تو جنگیں جو ہیں وہ اس طریقے سے غصے میں آ کر جذباتی ریٹیلیشن میں نہیں لڑی جاتی ہیں، وہ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری کیلکولیشن اس کا امپیکٹ بھی ہے، کیونکہ دیکھیں بھارت نے جس طریقے سے ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس کے اٹیک ناکام ہوئے. جب اٹیک ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے تو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ ہو نہ پایا. اب جب پاکستان کا رسپانس جب سامنے آیا ہے، اس رسپانس سے دنیا کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہاں ہم جو بیٹھے ہوئے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سچویشن کو اسیس کر رہے ہیں، ہم سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے رسپانس دیا ہے تو وہ رسپانس ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھٹنڈا بھی تباہ ہو گیا، ادھم پور بھی تباہ ہو گیا. جس طریقے سے ہم نے رسپانس دیکھا ہے پاکستان کی فورسز کا، بہترین رسپانس ہے. اور اس رسپانس کو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویسے دیکھیں جنگ جتنی جلدی ختم ہو اتنا اچھا ہے، لیکن جب حملہ ہوتا رہے گا، سامنے والا جو ہے وہ رکے گا نہیں، تو پھر ہمارا رسپانس بھی بڑھے گا. ہم اس رسپانس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اویس ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عباس، بھارت پاکستان کو فلسطین کی طرح آسان ہدف سمجھ رہا تھا، اب مارکو روبیو کا رابطہ بھی ہوا ہے. کیا اس رابطے کو ہم مودی کی پریشان حالی اور منت سماجت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جی، آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی، ان کا سرنڈر ہونا سمجھیں. آلریڈی وہ 2-3 دن سے مختلف مقامات کے اوپر انہوں نے سرنڈر کیا ہے. اب تو وہ باقاعدہ پیر پکڑ رہے ہیں ساروں کے، سعودی عرب، سب عرب کنٹریز کے پاس وہ چلیں گئے. اب وہ امریکہ کے بھی پیر پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اب ادھر سے نکلنا چاہیے. اب پہل کی ہے انڈیا نے تو اب انتظار کرے، اب کیوں بھاگ رہا ہے. وہاں کی
حکومت کیوں بھاگ رہی ہے؟ اب برداشت کریں جو دہشت گردی انہوں نے پاکستان کے اندر کی ہے، اب اس کا جواب تو ان کو ملے گا، جواب تو ان کو سہنا پڑے گا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان پتہ نہیں، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ تکبر کا سر ہمیشہ سے نیچے ہوتا ہے، یہ بڑے پراؤڈ تھے، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ 2-3 گھنٹے کے اندر ان کا ملیہ میٹ کر دیا ہم نے سب کچھ۔ ابھی تو بہت ساری جگہیں ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہیں، ابھی تو آہستہ آہستہ ابھی تو ہم ایئر بیسز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ یہ ایک اور ٹاپ بریکنگ آئی ہے ہمارے پاس کہ افواج پاکستان مکمل تیار ہے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جذبہ شہادت سے سرشار پاک فوج کے جوان اس وقت بھارت کی سرزمین کے اوپر ہیں، اور بھارت بہت پریشان ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے سارے انٹیلیجنس سسٹم ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کے ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کی کوئی ایئر بیس محفوظ نہیں رہی، ان کی پوسٹوں کے اوپر پاکستان کے جوان اس وقت حملہ آور ہیں سیلف ڈیفنس میں۔ یہ اصل جو دہشت گرد یہ پیدا کرتے ہیں، جہاں سے انہوں نے دہشت گرد پیدا کیے، جہاں سے وہ کر رہے تھے، وہ انٹیلیجنس بیس بھی ہم نے تباہ کر دی۔ ہم نے اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب بہت سارے ٹویٹس، بہت ساری انفارمیشن جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیونکہ اب جو رات کی کاروائیاں ہیں اب وہ منظر عام پر آئیں گی، اب ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا تباہی پاکستان نے ہمارے ساتھ کی ہے، اور یہ غلطی کا احساس کریں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی تو صرف چیف آف آرمی سٹاف اور مارکو روبیو کے درمیان رابطہ ہوا ہے، انہوں نے تحمل کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے پر زور دیا ہے، لیکن اب ہماری آرمی، ہماری حکومت، ہماری فورسز، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہے، اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ اب آئندہ کا لا عمل کیا ہوگا۔ ہم نے رکنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم رکیں گے نہیں۔ پاکستانی قوم کو اسی چیز کا انتظار تھا۔ ہماری فورسز بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت پلاننگ کے ساتھ ہم نے ان پر حملہ کیا ہے، اور ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ بالکل، پاکستان نے ان کو نیست و نابود کیا ہے۔ عباس، جیسا کہ آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے دشمن کو جواب دینے کے لیے، اور ہمارے جوان بھی ہمہ وقت تیار ہیں۔ انفیکٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت کی جانب سے پہل کی گئی تو ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے، اور ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ خوبصورت پلاننگ کے ساتھ ہم نے ان پر حملہ کیا ہے، اور ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ بالکل، پاکستان نے ان کو نیست و نابود کیا ہے۔ عباس، جیسا کہ آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے دشمن کو جواب دینے کے لیے، اور ہمارے جوان بھی ہمہ وقت تیار ہیں۔ انفیکٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت کی جانب سے پہل کی گئی تو ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے، اور ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے۔